دوستو امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے پناہ میں ہوں گے۔ دوستو اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو ان کی عزت کرو، ذمہ داری کرو اور ان سے دعائیں لو۔ دوستو ویڈیو سکپ نہ کرے، لائک شیئر سبسکرائب کرے۔ آج کا ٹاپک ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم لوگ باتیں کریں گے۔ آپ غور فرمائیں اور غور سے سنیں، جو باتیں آپ کو کھٹکتی ہو اس کے لیے کامنٹ کریں اور چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کریں۔ تو دوستو آج کا ٹاپک ہے محترمہ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب سورہ فاتحہ لوگ پڑھتے ہیں چاہے نماز میں چاہے ایسے، تو سورہ فاتحہ کے آخر میں لوگ آمین کیوں کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، تو بندے کا آمین فرشتے کے آمین کے مل جانے کی وجہ سے اس بندے کا پچھلا گناہ سارا معاف ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو آباد رکھنے کے لیے کہا، تو وہ گھر کو آباد کیسے رکھیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں، یعنی کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوتیں ہوتی رہے، اور اگر سورہ بقرہ جس گھر میں ہوتا رہے اس گھر سے شیطان کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ حضور فرمایا۔ صحیح جواب تھا۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتے وقت یعنی لیٹتے وقت روز کا معمول کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے جاتے تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورت کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور اپنے جسم مبارک جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک ملتے، پھر چہرے پہ داڑھی مبارک پہ ہاتھ مل کے رکھ دیتے۔ ایسا آپ 3 مرتبہ فرماتے تھے اور اس کے بعد آپ سوتے تھے۔ بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت اللہ کے رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر سو جائے گا اسی رات اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو شخص جمعہ کی نماز پر مقررہ وقت پر پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور دھیان لگا کر خطبہ سنتا ہے، تو ایسے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس جمعہ سے پچھلے جمعہ تک اور 3 دن تک یہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ وہاں خطبے کے دوران اپنا دھیان بھٹکاتا ہے، ادھر ادھر ہاتھ پھیرتا ہے اور جانمازوں سے کھیلتا ہے، کنکڑی سے کھیلتا ہے، ایسے لوگوں کو بارے میں کہا گیا ہے ایسے لوگوں کا جو جمعہ ہے ضائع ہو جائے گا، یعنی اس کا جو ثواب ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں۔ سوال میں یہ بتائیے آپ کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ ہی بتا دیجئے۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ صحیح جواب۔ دوسرا سوال یہ ہے آپ سے، قرآن شریف کون سی زبان میں نازل ہوئی؟ عربی زبان میں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کا سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ قرآن شریف میں سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ۔ صحیح جواب۔ قرآن شریف کا چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ سورہ کوثر۔ صحیح جواب۔ آپ کا اگلا سوال ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ سب سے پہلے اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ صحیح جواب۔
اسلام کا سب سے پہلا خلیفہ کون تھے؟ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ صحیح جواب۔ کون سی نماز کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے؟ جمعہ کی نماز کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ صحیح جواب۔ قرآن شریف میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں زیادہ آیا ہے۔ صحیح جواب۔ اگلا سوال یہ ہے، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ صحیح جواب۔ اگلا سوال یہ ہے، حج زندگی میں کئی بار کرنا چاہیے؟ ہر سال۔ غلط جواب۔ زندگی میں ایک بار کرنی چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے، قرآن مجید میں پہلی مکمل نازل ہونے والی سورہ کون ہے؟ سورہ یاسین۔ غلط جواب، سورہ فاتحہ۔ آپ کا اگلا سوال یہ ہے، قرآن شریف میں سب سے زیادہ فضیلت والی سورہ کون سی ہے؟ سورہ اخلاص۔ غلط جواب، سورہ آیت الکرسی۔ تو یہیں پہ آپ کا دی اینڈ ہوتا ہے، ختم شد ہوتا ہے۔ آپ کو پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، اور دوستوں مجھ سے جو غلطی چھوٹی بڑی ہوئی معاف کرنا، میں ایک پیرالائز پیشنٹ ہوں، میری زبان سے صحیح تلفظ ادا نہیں ہوتی ہے، تو خیر اس سے درگزر کرنا۔ اب میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔